آپ نے چونکہ افغان طالبان کے ساتھ بھی آپ کی انگیجمنٹس رہی ہیں. ابھی جو سچویشن ہے سر دونوں ممالک کے درمیان، دوست ممالک نے ایفرٹس کی لیکن پاکستان نے ان کو کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اس وقت کوئی بات چیت کی پالیسی نہیں ہے ہماری افغانستان کے ساتھ. تو سر اگر بات چیت نہیں ہوگی پھر اب ہم کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے؟ بہرحال افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پاکستان مسلسل افغان طالبان کو کوشن بھی کرتا رہا ہے، ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتا رہا ہے، وہ اپروچ تبدیل نہیں کر رہے. تو پھر آپ کو سر مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ اول تو یہ تصدیق کر لیں کہ پاکستان کی طرف سے تو یہ نہیں کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں. بات چیت ہے لیکن اس کے لیے اس کو جو ہے سبسٹینٹو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ آئے بیٹھے اور پھر ڈسپرس ہو گئے. تو طالبان کو کانکریٹ پروپوزلس کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. اس طرح سے نہیں کہ وہ وعدے وعید پہ اور وہ زبانی جو ہے آپ کو جو ہے باقاعدہ ایک قرارداد کرنی پڑے گی، ایک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. اس کی طرح وہ جس دن تیار ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، آ جائیں. بات چیت تو ادروائز چل ہی رہی ہے. نہیں تو سر آپ کے نزدیک وہ کیوں ریلکٹنٹ ہیں، وہ کیوں اس پہ تیار نہیں ہو رہے جب ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ چیزیں دونوں ورس ہو رہی ہیں؟ طرف پہ ایمبیسیز ہیں، کانٹیکٹ ہیں، بات چیت وغیرہ بند نہیں ہوئی. وہ تیار کیوں نہیں ہوا ہے یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. اور میں تو یہ بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ مکمل طور پہ حکومت میں نہیں ہے. وہ ابھی بھی جو ہے وہ ملیٹنسی موڈ میں ہے. وہ اپنے آپ کو ابھی بھی مجاہدین سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہو، اور وہ ان کے ہاتھ میں قلم جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک وہ شرماتے ہیں قلم اٹھائیں. اور لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے کوئی تحقیقات سامنے نہیں ہے. علماء مجھے نظر نہیں آتے کہ ان کے کون سے علماء ہیں جو اتنے جید علماء ہیں جن کو آپ کوٹ کر سکیں اسلام کے بارے میں، آپ ان سے جو ہے فیض حاصل کر سکیں. یہ بھی اسی طرح آپ TTP کو جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی جہالت کی بھرمار ہے. وہاں پہ صرف یہ ہے کہ داڑھی آپ نے بڑھا لی اور ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، آپ ہاتھ میں بندوق ہے، لہٰذا آپ سے لوگ ڈرتے ہیں. آپ نے یہ جو خوف کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام لے آئیں. یہ چیزیں جو ہے میرے خیال میں آپ 21ویں صدی میں یہ چیزیں چلنے والی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو جہاد وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اب کھوکھلی نظر آتی ہیں. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایکچولی اسلام کے اسپرٹ سے واقف ہیں. اور یہ اسلام کی اسپرٹ سے اگر واقف ہوتے تو یہ سوسائڈ اٹیک اور اس طرح کی نہ کرتے. پھر وہ اگر انہیں کوئی اختلاف ہے تو آ جائیں ٹیبل پہ رکھیں. اگر یہ تیتلی والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی جو ہے، تو آ جائیں وہ بتا دیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کون سی شک ہے جو اسلام کے خلاف. بالکل ٹھیک. اس میں ہماری بھی کمزوریاں ہیں کہ ہم جو ہے ان کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں، جو TTP کے نیریٹو کو ملک کے اندر ڈیفیٹ کریں. اور اس میں جو ہے رول آف لا ملک کے اندر آپ لانے کی ضرورت ہے. یہ میں اس ہر انٹرویو میں تکرار کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پرابلم آ رہا ہے وہ لیک آف رول آف لا ہے. وہ جب آپ جس دن لے آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک یو ول فائنڈ اے سی چینج اوور آل لوگوں کے ایٹیچیوڈ میں. اور اس میں یہ چیزیں آپ کو جو ہے کرنی ہوں گی، شارٹ کٹ نہیں ہے. نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس آلسو. بالکل اس ٹھیک. لیے آپ کو اس کی طرف جانا پڑے گا. ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری، بلکہ اب تو خیر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے، اس پر بات کریں سر. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ دوران جنگ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں چیزیں پھر بہتری کی طرف جاتی ہیں، جنگیں ختم ہوتی ہیں. آپ کے نزدیک ابھی کچھ ایسا چل رہا ہے؟ کیونکہ 18 دن ہو چکے ہیں یہ جنگ کو شروع ہوئے، دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کچھ ویسٹرن میڈیا جو رپورٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو کانٹیکٹ ہے اسٹیو وٹکاف کا اور ایرانین فارن منسٹر کا، لیکن ایرانین فارن منسٹر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک کچھ کوئی دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں، کوئی آپس میں کانٹیکٹ ہے کہ کس طریقے سے جنگ کو خاتمے کی طرف لے کر جانا ہے یا سیز فائر کرنا ہے؟ جی تھینک یو حیدر صاحب. میرے خیال میں یہ بات غلط نہیں ہے. جنگ کے دوران بھی مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس کا نتیجہ آپ کو اس وقت نکل آتا ہے کہ جب وہ کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے.
تو ابھی بھی ہے 18 دن کوئی زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہے. مذاکرات تو بعض اوقات ویتنام وار کے دوران تو سالوں چلے. اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات تھے وہ انہوں نے 2018 میں پبلک کیے. اس کے باوجود 2 سال مزید لگا، لیکن وہ 2018 سے پہلے ہی طالبان اور امریکہ دوحہ میں بات چیت کر رہے تھے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا ہے اس کے اندر. اور ایران نے، لیکن اس وقت جو میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ان کے لیے کیک واک ہوگا، وہ ایسا ثابت نہیں ہوا. اسرائیل کا جو ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انونسبل ہے، اس کو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو آئرن ڈوم کی جو اتنی تشہیر کی وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کتنا ایکسپوز ہو گیا ہے. ایران وہاں نے ریچ آؤٹ کیا ہے. تل ابیب آلموسٹ اسرائیلیوں سے خالی ہو گیا ہے. تو یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو مت تھا وہ توڑ دیا ہے ایران نے. میرے خیال میں آپ کو یہ کریڈٹ ایران کو دینا پڑے گا. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل بڑی ایفرٹس ہو رہی تھیں. امریکن پریزیڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا رشین پریزیڈنٹ کو، پھر ان کا کانٹیکٹ ایران میں ہو رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر بھی اس حوالے سے خاموشی ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ کیا اب یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ کو بھی جتنی چوٹ پڑ رہی ہے اور امریکہ جو اب ایک بے بس دکھائی دے رہا ہے اس کی بے بسی کو انجوائے کریں؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. کہ کونسل یہ ہو رہا ہوگا، یہ کوشش ہو رہی ہوگی کہ یہ جنگ رک جائے. اور اس میں اس کی جو کی ہے وہ بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل امریکہ نے ٹھیک. شروع کیا ہے. امریکہ ایک بڑی پاور ہے، تو اس کو جو ہے وہ بڑا پن بھی دکھانا چاہیے کہ ہاں یہ ہوا تھا. اوکے، جو ان کے اہداف حاصل ہوئے یا نہ ہوئے یہ تو ٹرمپ صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا اناؤنسمنٹ کریں یا نہ کریں. لیکن اس کو اگر وہ بند کرتے ہیں تو ایران، میں نہیں سمجھتا کہ ایران جنگ کنٹینیو رکھے گا. تو اس بارے میں اکثر جو اینالسٹ ہیں ان کا اتفاق ہے. اسرائیل کے جو ہے ایک وہ ہے اسپوائلر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اسرائیلی ہے جس نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے. یہ اسرائیلی تھا جس نے لاسٹ ایئر بھی جون میں امریکہ کو گھسیٹا تھا. اور یہ اسرائیلی ہے جس نے امریکہ کو مجبور کیا لاسٹ ایئر کہ وہ اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو بامب کرے. اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ یہی چاہ رہا ہے اسرائیل کہ امریکہ جو ہے اس کی جتنی بھی پروفیسیز ہیں ان کو پورا کریں. اب یہ امریکن لیڈرشپ اور ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اسرائیل کا ساتھ دیتے اچھا ہیں، سر. خاص کر ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ نیٹو میں جو ممالک شامل ہیں انہوں نے امریکہ کو لے کر بڑی مطلب انکوشچنیبل اوبیڈینس کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا. لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی امریکن پریزیڈنٹ کی جو مدد کی اپیلیں ہیں ان کے اوپر خاموش ہیں یا انہوں نے جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے تمام ممالک نے نہیں، لیکن بڑے ممالک نے، برطانیہ اس میں شامل ہے، جرمنی نے، فرانس نے، وہ اس جنگ میں نہیں آنا چاہ رہے. آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ایران کے جو رسپانس ہے اس سے وہ خوف زدہ ہیں، یا جو امریکہ نے یوکرین اور روس جنگ کے اندر نیٹو کو تنہا چھوڑا یہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں وہ امریکہ سے؟ دیکھیے، عراق میں امریکہ گیا، وہ اس کا وار آف چوائس تھا. اس میں بھی اس کو جو ہے بڑے یورپین ممالک کی حمایت حاصل نہیں تھی. 2003 میں جب امریکہ گیا، فرانس اور جرمنی نے اس کے ساتھ نہیں دیا تھا، برٹن اس کے ساتھ تھا. لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے جو ہے 8-10 سال رہے امریکہ کو کتنی ہزیمت اٹھانا پڑی. پلس اراؤنڈ $6 ٹریلین ان کا خرچہ ہو گیا، بلکہ ضائع ہو گیا. اور امریکہ کی وہ مت کہ وہ جو بالکل کیک واک ہے، فائن وہ کیک واک ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے دیکھ لیا ان کا کیا اثر ہوا. تو اس لیے ایک جو انویڈنگ پاور ہے، آکوپائنگ پاور ہے، جب وہ جاتی ہے تو اس کو تیار رہنا پڑتا ہے کہ اس کو نقصانات اٹھانا پڑیں گے. امریکہ کے اندر یہ ایپیٹائٹ نہیں ہے. پھر افغانستان میں ہو گئے. افغانستان جو تھی وہ وار آف نیسیسٹی تھی، اس کو یو این سینکشن، اس کو یو این کی اپروول تھی. اس اپروول کے باوجود بھی امریکہ نے جو ہے میجر برڈن شیئرنگ کی اور اس کے اطلاقات بھی جو ہے اسی طرح ہوئے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے اندر اس کے مثبت اثرات نہیں ہوئے کہ باڈی بیگز جب وہاں جاتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سپر پاور کے فوجی جو ہے وہ باڈی بیگز میں جب جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے.
ایران کے کیس میں بھی نہ کوئی یو این سیکورٹی کونسل کی اپروول ہے، نہ نیٹو کی اپروول ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ذاتی طور پہ یہ سمجھ کے کہ وہ بادشاہ سلامت ہیں تو انہوں نے یہ کیا، اور وہ بھی اسرائیل کے پرومپٹ کرنے پہ. تو یہ اس میں میرے خیال میں ان ممالک نے جنہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے صحیح طرح سے اسیس کیا ہے کہ یہ ان کو اس میں ٹرمپ کا ساتھ دینا ایک طرح سے جوا کھیلنے کے مترادف ہوگا، تو اس لیے انہوں نے اس سے انکار کیا ہے. تو سر جو ایران کا اب یہ جو فیصلہ ہے جس میں ایران نے اس ریجن میں دیگر ممالک کو جو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، آپ کے نزدیک ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی، یا ایسا کر کے ایران اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے جو یو اے ای کو، سعودی عربیہ کو، بحرین کو، قطر کو، کویت کو، وہاں پر جو امریکن بیسز ہیں ان کو ایران ٹارگٹ کر رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ایران نے ہٹ کیا ہے؟ دیکھیے ایران نے اس جگہ ٹارگٹ کیا ہے جہاں امریکن بیسز. جی ہاں، اس نے کوئی اور جگہ پہ جو ہے اس نے ٹارگٹ نہیں کیا جہاں امریکن بیسز نہیں. اور امریکن بیسز کے علاوہ بعض کنٹریز کی ایئر اسپیسز اسرائیل نے یوز کی، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک ہاسٹائل کنٹری بن جاتی ہے. تو اس لیے آپ جتنی بھی گلف اسٹیٹس ہیں ان میں امریکن بیسز ہیں. اور اب گلف اسٹیٹس کو یہ احساس اگر نہیں ہوا تو ہو جانا چاہیے کہ یہ بیسز جو تھے ان کی حفاظت کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک لانچنگ پیڈ تھے امریکہ کی اپنی جو پالیسیز تھی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے ایران کے خلاف کیا. تو اس لیے اس کو ہمیں ذرا باریک بینی سے دیکھنا ہوگا، اور گلف ممالک کو بھی یہ احساس کرنا ہوگا کہ آیا وہ ان بیسز کے ذریعے کتنے محفوظ ہوئے. اور یہ آئندہ کے لیے ان کے لیے لیسن یہ ہونا چاہیے کہ اگر ریجن کے اندر وہ امن اور وہ باہمی مفاہمت کے ذریعے رہنا شروع کر دیں تو انہیں امریکہ جیسے الائز کی ضرورت نہیں پڑے. اور سر آپ چونکہ ایران میں رہ چکے ہیں، آپ ایرانین پبلک کی پلس کو سمجھتے ہیں، اس وقت جو ایران میں حالات ہیں، لوگ ٹھیک ہے اپنی حکومت سے نالاں تھے، جو ایران میں معاشی حالات تھے لوگ اس سے پریشان تھے، لیکن جو امریکی اپروچ تھی کہ وہ حملہ کریں گے، بڑی جو ہے وہ اگریسو سٹرائکس ہوں گی وہاں پر، ان کی مین سٹریم لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کریں گے تو اس کے بعد لوگ نکلیں گے اور اس رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک تو آپ کے نزدیک اتنی بڑی مس کیلکولیشن کس طریقے سے امریکہ نے کی، اور دوسرا ایرانین پبلک کو جو آپ نے دیکھا ہے، ان کی پلس کو آپ نے جو ریڈ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ لوگ بھی جو حکومت سے ناراض ہیں وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، مس کیلکولیشن تھا. اس میں ایک طرح سے ایک وہ ایرانیوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس لیے یہ سارا ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ لوگ بہت کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے ہر ملک میں اپوزیشن ہے، ایران کے اندر بھی ہے. ایران کے اندر جو ریولوشن آیا تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ اسی گراؤنڈ جو ہے زمین سے اٹھا تھا. تو اس کا آپ نے نتائج دیکھیے پچھلے 47 سال سے قائم ہے. اور اس نے ایک مونارکی کو ڈپوز کیا، اور وہ بھی امریکہ کا کہ جو ہے بہت ہی قریب تھے سابق شاہ، اور وہ امریکہ کا بلکہ ایک پولیس مین کے طور پہ یہاں پہ گلف میں ان کا کردار تھا. لیکن ان کے جانے کے بعد یہ کردار ختم ہو گیا. تو اب یہ کردار اب کلیکٹیولی گلف اسٹیٹس میں آ گیا ہے امریکہ کا. اور لیکن ایران نے وہ کردار پلے کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ جب لوگوں سے کہہ دیں گے جی وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے مجھے تو کوئی اپوزیشن ایران کے اندر نظر نہیں آتی. اول تو ادھر اپوزیشن رہنے بھی نہیں ملتی. دوسرا جو ہے وٹ ایور اپوزیشن جو ایران سے باہر بیٹھی ہے وہ انفیکٹو ہے، بشمول کراؤن پرنس محمد رضا پہلوی کے. وہ اس قابل ہی نہ رہے، انہوں نے اپنا کوئی رول پلے ہی نہیں کیا اس کے لیے ایران کے اندر اپوزیشن کو یونائٹ کرنے کی. تو ایسی صورتحال میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ امریکی حملہ کر دیں گے، وہ بھی اسرائیل کی ماں پہ وہاں حملہ کر دیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کراؤن پرنس اسرائیل جاتے ہیں، وہاں پہ ملتے ہیں، وہاں دیوار گریا پہ جو ہے دعائیں کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ ہم جب آ گئے تو ہم ایران کا نیوکلیر پروگرام بالکل سے اسکریپ کر دیں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بہرحال ایران کے اندر اس کا امپیکٹ ہوا. اور ایک امپیکٹ یہ بھی ہوا
یہ ایرانین نیشنلزم بہرحال آپ اس کو داد دینی پڑے گی کہ وہ اپنے موجودہ ڈسپنسیشن کے خلاف ہو سکتے ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن باہر سے جب حملہ ہوگا تو ان کا نیشنلزم جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ جاگا ہوتا ہے تو وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جو مظاہرے بھی ہوئے، اور امریکہ کے جو اقدام ہے اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں. بالکل سر، آخر میں وہ کیلکولیشنز، جی وہ جو تجزیے کیے جا رہے تھے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ میرے خیال میں غلط تھے، ان کی اسسمنٹس غلط تھی.